اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انی اسألک علما۔ آج کی اس پرکار تقریب میں آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید۔ آپ میں سے یقیناً کچھ ایسے پیرنٹس ہیں جو آج پہلی دفعہ ہیں اور ان کے بچوں کو آج ویلکم کہا جائے گا، خوش آمدید کہا جائے گا اپنے اسکول کے اندر، اپنے سسٹم کے اندر۔ اور باقی پیرنٹس آپ میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو پہلے بھی آتے ہیں اور ماشاءاللہ کئی خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو ہر دفعہ آتے ہیں، تو ہم نہیں ان کو بلاتے یا وہ خود نہیں آتے ہیں۔ نیو پیرنٹس کے لیے ایک میسج میں دے رہا ہوں کہ وہ کیسے آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں، کون بلاتا ہے ان کو۔ یہ یقیناً آپ کے بچے ہیں جو آپ کو بلاتے ہیں، جو آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، جو آپ کو موقع فراہم کرتے ہیں۔ ورنہ اسکول کے اندر ماشاءاللہ آپ کے سامنے جنو اتنے بچے ہیں کہ جگہ نہیں ہے جگہ۔ تو جو بچے محنت کرتے ہیں، جو بچے صفائی کا خیال رکھتے ہیں، جو بچے وقت پہ اسکول آنا ان کی عادت ہے یا ان کے پیرنٹس کی عادت ہے، جو بچے چھٹیاں نہیں کرتے، جو بچے ٹیسٹ اچھے جناب وہ پرفارم کرتے ہیں، رزلٹ اچھا پروڈیوس کرتے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو نمازیں باقاعدگی سے پڑھتے ہیں کمپیریٹیولی 100% تو اللہ کی ذات ہے۔ چلو یہ بچے ہیں، ان کو آج ہم نے شعور دینا ہے، آج ہم نے ان کو اس راہ پہ لگانا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ان کی عادت بن جائے گی، ان کی عادت کا حصہ بن جائے گی یہ چیز، اور یہ کسی کے کہے بغیر یہ نمازوں کے پابند ہوں گے، یہ سچ بولنے کے عادی ہو جائیں گے، یہ اچھی اخلاقیات کے مالک ہو جائیں گے۔ تو یہ بچے جو ہیں یہ آپ اپنی پرفارمنس کے تحت آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، اور جو نیو پیرنٹس ہیں ان کو ایک یہ فارمولا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بچے اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ والا جو سسٹم ہے، یہ بیچ یہاں پہ سجے ہیں، یہ جناب وہ اسٹولز ٹیچر نے تیار کی ہیں، تو یہ بیچ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ گھر میں ہی شاید اس سے بھی اچھے بنا سکیں، لیکن یہاں پہ بلا کے جو آنر ہے، جو ریسپیکٹ ہے، جو عزت ہے، وہ نہیں گھر پہ ملتی۔ اور عزت ہی تو ایک چیز ہے جس کے لیے ہم یہ سارے پاپڑ بیل رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، رات کو لیٹ نائٹ تک ہم محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تو کس کے لیے؟ ہم پیسے پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، ریسپیکٹ اور عزت کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اور میں نے ایسے پیرنٹس کو دیکھا ہے یہاں پہ، جب ان کے بچوں کو یہاں پہ بلایا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، لوگ ان کے لیے کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج نظر آ رہا ہے نا، یہ تھوڑے سارے، یہ تو ہے ہی سلیکٹیو نا، منتخب شدہ چند ایک لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ تو جب بڑے پروگرام میں پھر انہی میں سے بچے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ پھر جانا وہ انکاؤنٹیبل انگنت لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ یقیناً آج ان بچوں کی بیس بن رہی ہے، آج ان بچوں کی بنیادیں جو مضبوط کی جا رہی ہیں، تو پھر جا کے جو ہمارے میٹرک کے اندر جا کے پھر اچھے اور گرینڈ پرائزز ہیں ان کے قابل بچے ہوتے ہیں۔ کوئی موٹر سائیکل ون کر رہا ہوتا ہے، کوئی لیپ ٹاپ ون کر رہا ہے، کوئی سولر پینل ون کر رہا ہے، تو یہ پھر ان کی جنم مقدر بنتے ہیں اور ان کی کامیابیاں وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ کامیابی جو چیزیں ہیں نا، اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ کامیابی اصل میں ہمارے مائنڈ میں جناب وہ ہر ایک کامیابی ایک علیحدہ مطلب کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ ایسے جو مٹیریلسٹک ہیں، جو مادی ذہن کے مالک ہیں، جو دنیا داری کے قائل ہیں، وہ ان کے لیے پیسہ جن کے لیے سب کچھ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسہ بہت سارا آ گیا تو وہ کامیاب ہیں، اور پڑھا لکھا شخص اگر اس کے پاس پیسے نہیں آئے تو وہ ان کو تانے دیتے ہیں، اور وہ ان کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم نے پڑھ لکھ کے کون سا مارکا مار لیا ہے، ہم دیکھو ہم پڑھے بھی نہیں ہیں اور اتنا ہم جناب وہ لاکھ پتی ہیں، ہم کروڑ پتی اور ہم ارب پتی ہیں، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن
بڑے افسوس سے یہ بات مجھے کرنی پڑتی ہے کہ اگر پیسہ سب کچھ ہے تو پھر پیسے والے لوگوں کے پاس ہی سب کچھ ہونا چاہیے، اور بخشش بھی ان کی ہونی چاہیے، دنیا اور آخرت دونوں ان کے ہونے چاہیے، ایک یہ دنیا ہے ایک آخرت ہے۔ تو علم والا اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ جو اندھیرے میں لوگ ہیں اور جو روشنی میں، یعنی ایک دیوار کے پردے میں پیچھے ہیں پھر ایک سامنے ہے، دونوں کبھی برابر نہیں۔ تو علم والا اور بغیر علم والا یہ دو کبھی لوگ برابر نہیں۔ علم والا شخص بھوکا مر رہا ہو اور بغیر علم والا شخص جو ہے نا وہ یہ کہنے راج کر رہا ہو، تو پھر بھی وہ اس کی جوتی کی برابری نہیں کر سکتے۔ اور پھر علم کی جب بات کرتے ہیں تو پھر ہم ڈگریوں کے اوپر، ہم نمبروں کے اوپر، ہم پوزیشنوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں چلو آپ ماشاءاللہ آپ لوگوں سے مجھے زیادہ یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے، باقی اتنے آپ خاص لوگ ہیں اور خاص لوگوں کے لیے خاص باتیں ہوا کرتی ہیں، سارے لوگوں کو نہ سمجھ آتی ہیں نہ سب سے یہ کی جاتی ہے۔ آج ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، آج جو ہے نا وہ طریقہ کار تبدیل ہو رہا ہے۔ کبھی میڈیکل میں ایڈمیشن اس کا ہوتا تھا جو سب سے زیادہ نمبر لے جاتا تھا، آج میڈیکل میں اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے جو انٹری ٹیسٹ پاس کرتا ہے، جس کے اندر قابلیت ہے۔ دنیا کے ٹاپ جو کمپنیاں ہیں، دنیا کی 4 ٹاپ کمپنیاں، وہ جناب ڈگریز اور کلاس اور پوزیشنوں بیس پہ وہ نوکریاں نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ان پڑھ بندہ ہے، ٹیکنیکل وہ جابس ہیں، اور سب سے زیادہ تنخواہیں وہاں پہ ملتی ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا، وہ اسکل اس کے اندر ہے، اس کے اندر مہارت ہے، اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے، تو آ جائے ہمارے پاس۔ اصل میں وہ بھی تعلیم ہے۔ ہم وہ جو جس تعلیم کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کتاب پکڑی اور رٹا لگایا اور اس کی سمجھ ہی کوئی نہیں۔ کہتے نہیں، آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو سمجھ جائے گا وہ آگے بڑھے گا، جو سمجھے گا نہیں وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ ہمارے پاکستان کے اندر ہی آپ غور کریں، ہر سال میٹرک کے ایگزام ہوتے ہیں، انٹرمیڈیٹ کے ایگزام ہوتے ہیں، آگے یونیورسٹی کے لیول کے ایگزام ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ یونیورسٹیوں کو بورڈ کو ٹاپ کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر سائنسدان کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ انوویشنز کوئی جو ہے نا وہ نئی سے نئی ایجادات کرنے والے لوگ کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ کہاں وہ نمبروں والے کہاں چلے جاتے؟ وہ نمبروں والے ان میں سے میجورٹی ایسی ہے کہ جو رٹے لگا کے انہوں نے نمبر لیا ہوتے ہیں۔ اور یہ اگر فرق کرنا ہو کہ کس نے سمجھ کے کیا اور کس نے رٹے لگا کے کیا، جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، اگر یہ علم جو بھی ہم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ دین یا دنیاوی ہے، اگر یہ علم انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا کر رہا ہے، والدین کا نافرمان بنا رہا ہے، بزرگوں کا نافرمان بنا رہا ہے، تو وہی علم ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں پہ ہمیں غور کرنے کی طریقہ ضرورت ہے، یا تو علم ڈلیور صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا، یا اس نے گیند اچھے طریقے سے نہیں کیا، صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ آج ہمارا زور جو ہے، ہم اکثر یہ مطلب پیرنٹس میرے ساتھ آ کے شیئرنگ کرتے ہیں کہ جی وہ بچہ جا رہا ہے ٹیوشن پہ، وہاں پہ جا کے گھر آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ کتنے لوگ میرے سے ملتے ہیں، سب سے زیادہ پڑھا لکھا میں ہوں، میں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں پڑھا سکتا ہوں۔ تو میں پڑھا لکھا شخص ہو کے اپنے بچوں کو، اپنی ٹیچر جو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، جن کی کوالیفکیشن میری جتنی نہیں ہے، جن کا تجربہ میرے جتنا نہیں ہے، اور ان کی جتنی عمر ہے اس سے زیادہ میرے ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کے اندر، پھر بھی میں ان کو ان کے حوالے کیوں کرتا ہوں؟ کہ مجھے سمجھ ہے جو سب کو سمجھ نہیں ہے۔ تو جو علم انسان کے اندر عاجزی پیدا کر، جو بزرگوں کے فرما بردار، بڑوں کے فرما بردار، چھوٹے اور بڑے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، جو علم، وہ علم ہے اصل۔ شیطان کے پاس بہت زیادہ علم تھا، لیکن اس علم نے اس کو متکبر بنا دیا اور اس نے اللہ کا حکم ماننے سے روکا اور مرتد ہو گیا اور اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنمی چلو وہ قرار دے دیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ علم عطا کر، ہمارے بچوں کو وہ علم چلو وہ عطا کر جو اصل معنوں میں علم ہے، جو عاجزی دیتا ہے، جو ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے، جو ہمیں
تہذیب سکھاتا ہے, جو ہمیں جو ہے نا ایٹیکیٹ سکھاتا ہے, مینر سکھاتا ہے, وہ والا علم. تو ذریعہ تو کتابیں ہی ہے نا. آج ہم جو ہے نا وہ ہمارے بچے, آج ہم خود گھروں میں جو ہے نا موبائلوں کے اوپر لگے ہوئے. میرے گھر میں بھی ایسے ہی موبائلوں کے اوپر سارا دن, کوئی پوچھنے والا ہے, اور چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے, کیا بچہ دیکھ رہا ہے, کیا سن رہا ہے, یہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہے, ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. یوز کریں ان چیزوں کو, لیکن چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے, دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. آج ہمارا کتابوں سے ناطا ٹوٹ گیا ہے. علم کا بہترین ذریعہ کتابیں ہی ہیں, اور کتابوں کے ساتھ اپنے بچوں کا جنم تعلق جوڑے, مضبوط قائم کرے, تعلق قائم کرے ان کا. تو یہ کتابیں ہی ہمارے علم کا ذریعہ بنتی ہیں. لیکن ان کو جب کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے نا, جس کو پتہ ہی نہیں, ایجوکیشن میں, ٹیچنگ میں اس نے کبھی پاؤں رکھا ہی نہیں ہے, قدم رکھا ہی نہیں ہے, وہ کبھی ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے پھر اس بات کے اوپر. ماشاءاللہ بڑی اچھی پڑھے لکھے پیرنٹس اور سمجھدار پیرنٹس آتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیں, ایسے بھی موجود ہیں. ہمیں وہ چند ایک کی ضرورت ہے جو سلیکٹو, چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو بات کو سمجھنے والے. پنجابی وہ پیٹ چال کے وہ تو قائل سارے ہوتے ہیں, چند ایک لوگ کام کرنے والے, چند ایک لوگ باشعور ہو. اور ہماری کوشش ہے کہ وہ جو چند ایک لوگ باشعور ہوتے ہیں نا, ان میں سے ہمارے الہدا سے جو فارغ التحصیل ہیں, ان چند ایک میں کیا نا وہ اس کا بھی حصہ ہو. اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ چلیے کر رہے ہیں. آپ کو ہم نہ بلاتے تو کیا ہونا تھا, نہیں لوگ بلاتے نا, کیا ہونا تھا. مجھے کسی نے پوچھنا تھا, آپ نے کہنا تھا سر ہمیں کیوں نہیں بلایا, ہم چپ کر کے جس طرح پچھلے مہینے مجبوری کے تحت بیچ لگائے, ابھی لگا دیتے. کئیوں کا میسج آ جاتا ہے, سر ہم نہیں آ سکتے تو آپ ایسے کر لیجیے گا, تو ہو جاتا ہے. لیکن مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی موقع پہ کامیابی دی, تو میں وہاں پہ اکیلا گیا, میری فیملی سے کوئی نہیں تھا. تو جب مجھے وہاں پہ کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا گیا اسٹیج کے اوپر پورے پروٹوکول کے ساتھ, تو کیا نا وہ مالا پہنائی گئی اور اتنے لوگ میرے لیے کھڑے ہوئے تھے, میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ ان میں میرا کوئی. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں, اگر سکسیسفل لوگ ہوں اور وہاں پہ ہمارا بھی بیٹا بیٹی, ہماری بہن اور ہمارا بھائی, ان میں سے کوئی ہو, ہمیں ان میں سے کوئی کسی کو نہیں ہم دیکھ رہے ہوتے, ہم صرف اپنے کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اس اپنے کو وہاں تک لے کے جانا, اس کو پہنچانا وہاں تک, اس پہ ہمارا رول. ہمارا گھروں کے اندر ہم نے ان کو ماحول دینا ہے, اسکول کے اندر ہم نے ماحول دینا ہے. آپ گھروں میں آپ ان بچوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں, ہم اسکول کے اندر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. آپ اسکول کے اندر جو کمیاں رہتی ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہم گھر میں جو آپ کی طرف سے محسوس کرتے کمی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ باہمی کوآرڈینیشن ہوگا, ہمارا آپس میں رابطے میں ہم آئیں گے, تو پھر یہ بچے ہمارے جو ہے وہ پروان کریں گے. یہ انشاءاللہ ترقی کی مناظر جو ہے وہ طے کریں گے, یہ کامیابیاں حاصل کریں گے. اور یہ بچے جو ہے نا وہ کل کو انشاءاللہ وہ ہمارے یہ ڈاکٹر بھی ہوں گے, یہ ہمارے اسکالر بھی ہوں گے, یہ ہمارے انجینئر بھی ہوں گے, یہ ہمارے عالم بھی ہوں گے. پھر ان بچوں سے جو ہے وہ چند ایک لوگوں میں شمار ہونے والے بچے بھی پیدا ہو سکتے. میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کے بچوں کو آج یہاں پہ بیگ لگائے جائیں گے. دیکھیں مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, مسائل کو ہم نے حل کرنا سیکھنا ہے اور مسائل کو بروے کار لا کے اس سے فائدہ لینا سیکھنا ہے. اور یہ کسی ایک جگہ سے ملنے والا نہیں ہے. بات کرنے والے کو یا جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں جو بات کروں گا یہ سننے والوں پہ کیا اثرات ہوں گے. لیکن ان باتوں کے اندر ایسے لوگ مطلب بیٹھے ہوتے ہیں, وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ بات میرے گھر کی ہو رہی ہے. اور یہ تقریباً جو ہم یہاں پہ باتیں کرتے ہیں یہ ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے. کبھی وہ میرے گھر کی آ گئی, کبھی ان کے گھر کی, کبھی ان کے گھر کی آ گئی. تو یہ ہم سب کی جو نا وہ مشترکہ کہانیاں ہیں. ان کو ہمیں ڈسکس کر کے تو اچھے یہ کہہ لیں کہ رستے جو ہے وہ ہم نے پیدا کرنے ہیں اور ان بچوں کو راہ کے اوپر گامزن کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابیاں دے اور ہمارے ان بچوں کو ترقیاں دے اور ہمارے ان بچوں کو خوش اخلاق
بڑی اخلاق بہت ضروری چیز ہے اور بڑی نایاب چیز بھی ہے. ہمارے معاشرے میں اخلاق ملتا ہی نہیں. پیرنٹس جن کے ساتھ بڑے دکھ سے یہ میں بات شیئر کر رہا ہوں, ایسے پیرنٹس جن کے سال ہر سال سے کہنا یہ کبھی فرق ہی نہیں رکھا ہوتا. بعض کا تو وہ پتہ نہیں کیا ان کو مطلب چیزیں جو مائنڈ میں آ جاتی ہیں اور اس طرح کا روٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہمارے ساتھ کر کے جاتے ہیں. مجھے تو فرق نہیں پڑتا لیکن ان کو ضرور فرق پڑتا ہے. تو اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاقیات کے والے سے آپ کو پتہ ہے مجھے مقام اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. اپنے بچوں کو با اخلاق بنانے کی کوشش کریں, باادب بنانے کی کوشش کریں. کہتے ہیں باادب بانسی بے ادب بے نصیب. اگر بچے میں ادب پیدا ہو گیا ہے تو وہ خوش نصیب ہے, خوش قسمت ہے. اگر بے ادب ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں. السلام علیکم.